بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں آج سے ایک سیریز کا آغاز کرنے کا ارادہ ہے۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں اس سے متعلق ایک کتاب لکھوں، پھر میں نے سوچا کتاب تو چلو کیونکہ پہلی بہت ساری کتابیں لائن اپ ہوئی ہیں میری، تو وہ تو لکھیں گے ہی، فی الحال ویڈیوز بنا لیتے ہیں، یادداشتیں بھی ذرا اکٹھی ہو جائیں گی، کچھ پوائنٹس بن جائیں گے، کچھ فیڈ بیک مل جائے گا۔ تو میں کچھ سلیکٹیو پرسنالٹیز کے متعلق اپنا پوائنٹ آف ویو دوں گا۔ جیسے آج کا جو ہم جہاں سے سٹارٹ کریں گے وہ کارل مارکس سے ہے۔ اچھا، یہ جو تمام پرسنالٹیز ہوں گی، یہ ضروری نہیں ہے کہ ان سب سے میں اتفاق کرتا ہوں یا ان سے میں بہت متاثر ہوں، لیکن یہ تمام وہ پرسنالٹیز ضرور ہوں گی ایسی جن کی سلیکشن اس بات پہ ہوگی کہ میری زندگی میں کہیں نہ کہیں ان کا کوئی نہ کوئی رول ہے، اور یہ رول ادا کرنے کا اور بات کرنے کا مقصد سارا کا سارا یہ ہے کہ میرے جیسے ایک عام آدمی پہ بھی بہت سارے جو بڑے لوگ ہیں، بڑے دانشور ہیں یا کچھ مذہبی شخصیات ہیں، ان کا کیا اثر ہوتا رہا اور میری پرسنالٹی کیا کیا چیزیں اخذ کرتی رہی۔ تو بات سٹارٹ کرتے ہیں کارل مارکس سے۔ مجھے اب ایسے لگنے لگ پڑا ہے کہ جو نفسیات دان پرانے کلاسیکل کہتے تھے کہ پہلے 7 سال جو اسی ایج کے ہیں بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، تو جو میری عمر بڑھ رہی ہے اور یہ میں لکھنے کا اور ویڈیوز بنانے کا کام کر رہا ہوں، مجھے یہ بات نہ صحیح لگنے لگ پڑی ہے۔ خاص طور پہ میں یہ سوچتا ہوں کہ میں 7 سال کا تھا جب ہم لوگ سیالکوٹ سے لاہور آئے، تو جو 5-6 سال ہم سیالکوٹ میں رہے ہیں وہ میری لائف میں بہت ساری چیزیں اکٹھی کر گیا۔ اسی میں سے ایک چیز مجھے ایسا شک سا پڑتا ہے کہ میں نے کارل مارکس کا نام سب سے پہلے سیالکوٹ میں اپنے بہت بچپن میں شاید 4-5-6 سال کی عمر میں سنا ہوگا، اور ہوا کچھ اس طریقے سے، اور اسی سے میری ایک ٹریننگ کا آغاز ہوا میرے ماں باپ کی طرف سے کہ مجھے یہ ایک وصف میرے اندر آ گیا کہ میں جس سے اختلاف کروں اس کی عزت بھی کر سکتا ہوں۔ جیسے میرے اپنے پیرنٹس پرو ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز کے تھے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے گھر میں اس زمانے میں 9 ستاروں کا کوئی اجلاس بھی ہوا تھا، لیکن جو ایک بیسک پڑھا لکھا سوشل سرکل تھا سیالکوٹ میں، وہ ایسی فیملیز تھیں جن کا تعلق زیادہ پیپلز پارٹی سے تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک استارہ یا ایک ریپرزنٹیٹیو تھی سوشلزم کی۔ تو وہاں پہ جب کہیں بچپن میں گیسٹ وغیرہ کے طور پہ ہم جاتے تھے تو مجھے ان سوشلسٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے پہلے میں نے کارل مارکس کا نام وہاں پہ سنا تھا، لیکن میں نے صرف نام سنا اور اس کے بعد بات آئی گئی ہوگی۔ جب ٹین ایج کے اندر بہت ساری مختلف طرح کی کتابیں پڑھنے کا موقع ملا، اور قائد اعظم لائبریری سے بھی لیٹ ٹینز کے اندر جا کے بیٹھ کے مختلف طرح کی کتابیں پڑھنے کا اتفاق ہوا، اور رشین لٹریچر سے تعارف کے ساتھ ساتھ مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کہیں گزرتے ہوئے میں نے کسی کتاب پہ کارل مارکس کا نام پڑھا ہوگا، اور کچھ تعارفی قسم کا میرے پاس وہ چیز آئی ہوگی۔ اچھا، میں جو گفتگو کروں گا کسی بھی پرسنالٹی کے متعلق، تو وہ میں کوئی اکیڈیمک طریقہ کار سے نہیں کروں گا۔ میں جیسے کارل مارکس پہ بات کرتے ہوئے میرا مقصد آپ کو مینیفیسٹو پڑھانا یا داس کیپٹل کے اندر کیا کیا لکھا ہوا یہ نہیں ہے۔ میں کارل مارکس کی گفتگو کر رہا ہوں اس نظر سے کہ میرے ذہن میں کارل مارکس کا کیا امپریشن آیا، کس طریقے سے آیا، اور اس سے میری زندگی میں کیا تبدیلی یا کیا بہتری لے کر آیا۔ تو وہ کہیں میں نے قائد اعظم لائبریری میں کارل مارکس کو پڑھ لیا ہوگا، اور اس طریقے سے کوئی امپریشن میرے ذہن میں آ گیا کہ یار یہ جو سوسائٹی ہے یہ ایک بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہے بندے کی پرسنالٹی بنانے میں۔ کچھ بچپن کا جو میں نے سیالکوٹ کا آپ کو بتایا، کچھ اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں سے تھا جو لکھنے پڑھنے والے لوگ تھے، تو اس کا بھی ایک اثرات تھے میرے ذہن میں کہ جو سوسائٹی ہے وہ ایک کردار سازی اچھی یا بری کے اندر ایک کردار ادا کرتی ہے۔ تو کارل مارکس صاحب جو ان سے تھے، ان کا کام اس طریقے کا سوشلزم کے حوالے سے تھا۔ آپ کو علم ہی ہوگا کہ کارل مارکس کو فادر آف سوشلزم کہا جاتا ہے،
تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دور میں اور آج تک جو میرا مسئلہ ہے بہت سارے امیر لوگوں سے، جاگیرداروں سے، اور خاص طور پہ مجھے جیسے ہی کسی کے پاس پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کے بعد 2-3 مربے ہیں، یعنی کہ ذمہ دار ہے بڑا، یا کوئی 10-15 مربے ہیں، تو مروب ہونا تو بہت دور کی بات ہے. میرے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ 2 نمبر آدمی ہوگا. اس کی ایک وجہ سوشلسٹ قسم کے چیزیں پڑھنے کی بھی ہے، اور پھر آگے جا کے جب میں نے پاکستان کی تاریخ کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے کچھ حد تک پتہ چلا کہ یہ جتنے لوگوں کو زیادہ تر کچھ جاگیریں ملی انگریزوں کے زمانے میں، یہ ان کی وفاداری کے انعام میں ملیں. یہ کوئی ملک کی یا ہندوستان کی جو متحدہ ہندوستان تھا اس کی خدمت کے عوض نہیں ملی ہوئی. خیر، کارل مارکس نے سوشلزم سے اس طرح کا تعارف کرایا کہ میں فوری طور پہ جو چیزیں بائے کر گیا اس کی، کہ ایک تو یہی والی چیز کہ سوسائٹی جو سی ہے وہ کردار سازی کرتی ہے. دوسری جو چیز مجھے فوری طور پہ بہت زیادہ اٹریکٹ کی، وہ طبقاتی نظام کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، یہ میرا ایک فیورٹ موضوع بن گیا. اور آج تک مجھے یہ چیز امیر ترین کیسے ہو گیا ہے، کیونکہ اب اس کے بعد میں ویسے بھی کچھ ایسے پروفیشنز میں، اخبار میں اور بینکاری میں رہا کہ مجھے ایک جملہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا بہت زیادہ ایک موقع ملا پچھلے 25-30 سالوں کے اندر. تو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ارب پتی جب بھی نظر آتا ہے تو کوئی بھی، مجھے آج تک ہو سکتا ہے ہو کہیں، لیکن مجھے کوئی جائز کمائی سے یا سیدھے طریقے سے ارب پتی بنا نظر نہیں آیا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ان سے میرے ذہن میں چیزیں بیٹھ گئی ہوئی ہیں کہ جاگیرداروں کو نامناسب یا اچھا نہ سمجھنا، یا بہت امیر لوگوں کو غاصب یا حق مارنے والا سمجھنا، یا 2 نمبر طریقے سے پیسے کمانے کا سمجھنا، یا ایون مذہبی لوگ جو ان سے ڈالوں پہ اور یہ بڑی بڑی گاڑیوں پہ اور جائیدادوں میں پھر رہے ہوتے ہیں اور ان کو پسند نہ کرنا. اس کی وجہ میرے خیال کے مطابق ٹین ایج میں کارل مارکس کا جو سوشلزم کا کنسیپٹ ہے وہ ہے. دوسرا، میں پہلے بھی کئی دفعہ کو بتا چکا ہوں کہ میں بہت اسی ایج میں، یہ کوئی 15 سے 19 سال کی عمر میں نیم دہریہ سا ہو گیا تھا. اچھا، میرا نیم دہریہ ازم فلسفے کے سوالات میرے ذہن میں بعد میں آئے تھے، جس کی وجہ سے میں اس حالت میں گیا. بیسکلی کیونکہ اسلام کا، کیونکہ ہم ریگولر علماء سے سن رہے تھے اور میں کتابیں بھی پڑھ رہا تھا، جمعے کے خطبے بھی سن رہا تھا، عید کے خطبے بھی سن رہا تھا، جس میں اس طرح کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، رزق دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کریم کی ہے، وہ جسے چاہے رزق بڑھا دیتا ہے یا کم کر دیتا ہے. تو وہ کوئی جو جتنے بھی سوشل نارمز تھے، وہ ہمارے ارد گرد پہ جو مذہب پھیلا ہوا تھا وہ یہ پریچ کر رہا تھا کہ یہ تمام جو سوشل تارپور یا بنت بنی ہوئی ہے، یا جو مال کی تقسیم ہے، یہ ساری کی سارا اللہ کی مرضی سے ہوئی ہے. تو میرا خدا سے دور ہونے کی جو بیسک وجہ بنی یہی پریچنگ تھی، جس کی وجہ سے کچھ نیم دہریہ ازم یا اس طرح کی چیزیں میرے اندر آ گئیں کہ اگر خدا اس طرح کی نامناسب قسم کی تقسیم کر رہا ہے، اور جس کے پاس پیسہ آ رہا ہے اس کے پاس آئی جا رہا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ بھوک سے مر گیا ہے، اور بعض لوگوں کے لیے بیسٹ آف دا بیسٹ ہاسپٹلس اویلیبل ہیں، اور بعض لوگوں کے لیے پیناڈول کی گولی اویلیبل نہیں ہے. تو کیونکہ ساتھ یہ سوشلسٹ تھاٹ یہ بتا رہی تھی کہ ہسٹوریکلی پولیٹیکل ڈیسیژنس کی وجہ سے ایک سوسائٹی کا آرڈر بنتا ہے، اور اس آرڈر کی وجہ سے یہ ساری کی ساری چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. تو میں نے کہا یار یہ کس قسم کا خدا ہے؟ تو خدا سے جو دوری تھی وہ شاید اسی طریقے سے، شاید کا یقینی طور پہ ایک معاشرے کو دیکھ کے، جس طرح کو میں کوئی نیک آدمی بدھا کی طرح تو تھوڑی تھا کہ اس کو مرا ہوا بندہ یا اس طرح سے بندہ نظر آیا تو خدا کو ڈھونڈنے نکل پڑا. مجھے مرے ہوئے بندے اور غریب حالت میں نظر آئے تو میں نے کہا یار یہ تو خدا تو یہ کس طرح کا سسٹم ہے.
اور خاص طور پہ یہ جو پیر فقیر ہیں اور یہ اتنے اتنے مزار بنے ہوئے ہیں اور اتنا پیسہ ان کے پاس ہے، تو یہ کس قسم کی تقسیم ہے؟ تو دس از ہاؤ میرا کارل مارکس کے سوشلزم کا تعارف بھی ہوا اور یہ میرے اندر بھی گیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ کارل مارکس کا نام جب بھی آتا تھا تو اس کے ساتھ سیکولرزم کا نام بھی آتا تھا، اور اس کے ساتھ جو ان سا تھا غیر مذہبی کا بھی آتا تھا کہ جی مذہب کو نہیں مانتے سوشلسٹ جو ان سے لوگ ہیں۔ اچھا، سیکولر کی ڈیفینیشن فارچونیٹلی مجھے بڑی جلدی پتہ چل گئی تھی، اور وہ ریلیجس کتابوں سے ہی شاید پڑھتے پڑھتے مجھے پتہ چل گئی کہ سیکولرزم کا مطلب ایتھیزم یا دیریائزم نہیں ہوتا۔ سیکولرزم صرف یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنے مذہبی رجحانات اور اصول اور قوانین کو علیحدہ چلائیں، اور دنیا کے ساتھ جو آپ کی انٹریکشن ہے یا ڈیلنگ ہے یا جو سلوک آپ نے دنیاوی طور پہ لوگوں کو کرنا ہے وہ آپ علیحدہ چلائیں۔ دیٹ مینس کہ اگر کوئی مسلمان ملک کے اندر رہ رہا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ نہیں ہے کہ ہندو ہوگا یا وہ عیسائی ہوگا یا سکھ ہوگا تو اس کے رائٹس نہیں ہوں گے۔ ایڈمنسٹریٹیولی اور سوشلی اور فائنینشلی اسٹیٹ کو تمام لوگوں کے لیے ایک جیسا عمل درآمد کروانا ہے۔ تو مجھے خیر کیونکہ وہ 2-3 سال کا عرصہ ہی ہے میرے دہریہ نیم دہریہ ہونے کا، تو وہ ریلیجن کی جب مجھے تھوڑی سی سمجھ آنی شروع ہوئی تو مجھے جلدی ہی پتہ چل گیا کہ اسلام جو ان سے مزاج میں سیکولر ہے، مینس کہ وہ اللہ رسول کی بات کرتا ہے، اس کی طرف اٹریکٹ کرنے کی بات کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں کرتا کہ پابند کر دے کہ بھی اگر کافر ہے تو اس کو مار ہی دو یا فارغ کر دو، بلکہ اس پہ ناراض ہوتا ہے۔ تو لیکن اسی وجہ سے سیکولر میرے لیے ایک کوئی نیگیٹو ٹرم بہت ارلی ایج سے لے کر آج تک کبھی بھی نہیں رہی۔ ہاں، یہ جو سا کارل مارکس پہ جو ایک چیز کہی جاتی ہے کہ یہ مذہب سے دور لوگ ہیں سارے کے سارے سوشلسٹ، ہمارے ارد گرد کا نا، جس کی وجہ سے میں لوگوں بیچاروں کو نیم دہریہ کہتا ہوں، ان کی کچھ مجبوریاں ہیں۔ دیکھیں، ہم سب کی نا اپنی اپنی ایک سن لسٹ ہوتی ہے کہ ہم اپنی ایک مخصوص گناہ ہیں جن کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، اور تو ہم اگر تو ہمارا معاشرہ، ہمارا عقیدہ، ہمارا مذہب، ہمارا خاندان اگر اس کی اجازت دے دے یا اس کو بہت زیادہ سختی اس پہ نہ کرے تو ہم اس کے مطابق اس کو مان لیتے ہیں، لیکن اگر ہماری اس سن لسٹ کی ریجیکشن ہر طرف سے ہو جائے تو جو ریجیکٹ کرتا ہے ہم اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ تو بہت سارے سرخے ٹائپ سوشلسٹ لوگ ایسے ہیں جن کی متھ کے اندر کارل مارکس نے کافر ہونے کا اتنا نہیں کہا، وہ جو کہا ہے وہ میں تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں۔ بعض بیچاروں نے شراب پینی ہے، بعض بیچاروں نے کلبوں میں جانا ہے، ڈانس کرنے ہیں، چرس پینی ہے، گل گپاڑے کرنے ہیں، تو وہ لوگ بھی سوشلسٹ سارٹ آف بن جاتے ہیں، حالانکہ وہ سوشلزم کا ان اعمال سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، کارل مارکس نے بیسیکلی کیا یہ ہے کہ بالکل اس طرح جس طرح آج کے زمانے میں ہمارے بہت سارے لوگ جو مذہبی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، دوسرے نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ مولویوں اور پیروں پہ کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو۔ جس طرح میرے ذہن میں ایک تھاٹ آ گئی تھی کہ یار یہ سوشل ایکویلبریم یا توازن نہیں ہے یہاں پہ، تو یہ کس قسم کا معاشرہ مذہب نے بنایا ہوا ہے۔ تو ہمیں کارل مارکس کے زمانے میں یہ 2 باتیں سمجھنی چاہیے۔ انڈسٹریل ریولوشن آ چکا ہوا تھا، سٹارٹ ہو چکا ہوا تھا، سائنسز اور فلسفی کی بے شمار برانچز ڈیولپ ہو رہی تھیں، معاشرہ کھل رہا تھا، اور خاص طور پہ ہم مسلمانوں کو یہ بات نہیں پتہ چلتی کہ اگر وہ کور کرسچن اور یہودی ریلیجن کو پڑھیں، ہمارے اسلام میں مذہبی ٹھیکیداروں کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں، لیکن آپ یقین جانیے جس طرح کے مسائل کا سامنا عیسائیوں کو کرنا پڑا ہے یا یہودیوں کو کرنا پڑا ہے، ویسا ہمیں نہیں کرنا پڑا۔ تو کارل مارکس کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جس کے اندر
سائنس اور فلسفہ ریپلیس کر رہے ہیں ریلیجن کو، اور اس کو ریپلیس کرنے کی وجہ یہ بن رہی ہے کہ عیسائیت یا کلیسا سائنس اور فلسفے کو پنپنے، پھیلنے، ڈیولپ ہونے کی اجازت نہیں دے رہا۔ یہ اسی طرح کی بات ہے کہ آپ ایک ترخان یا بڑھئی ہیں، آپ ایک چیز بنا رہے ہیں اور کوئی اوپر سے چھڑی سے آپ کو مار رہا ہے اور آپ کو وہ کام نہیں کرنے دے رہا، تو ایونچولی آپ کیا کریں گے کہ اپنا کام چھوڑیں گے، کھڑے ہو کے اس کی چھڑی والا ہاتھ پکڑ کے اس کو ایک تھپڑ لگا دیں گے یا اس کی چھڑی توڑ دیں گے۔ کارل مارکس اور اس کے جیسے بے شمار لوگ جو ان سے اس زمانے کے، اس 16ویں 17ویں 18ویں 19ویں صدی کے جو ان سے لوگ ہیں، وہ بیسیکلی ایٹ اے ٹائم دو کام کر رہے تھے۔ ایک تو وہ سائنسز اور سوشلزم اور فلسفی اس طرح کی چیزوں کو ڈیولپ کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ایک اسٹرانگ مذہبی ریزسٹنس کا سامنا تھا، کیونکہ مذہبی جو سے لوگ تھے، چاہے وہ فرانس میں تھے، چاہے جرمنی میں تھے، چاہے انگلینڈ میں تھے، یا یورپ کے کسی اور علاقے میں تھے، مذہب کا ہمیشہ سے یہ پیسوں سے بڑا زبردست تعلق رہا ہے۔ تو جب ان مذہب کے لوگوں کی پاورز کم ہو رہی تھیں تو بیسیکلی ان کی فائنینشیل پاورز ویک ہو رہی تھیں۔ کارل مارکس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک قسم کا ڈبل پڑ گیا تھا ان کو۔ ایک تو ویسے ہی مذہب کی جو تھیوکریٹک تھاٹ ہے کہ جو کام نہیں کرنے دیتی، اس کے لیے وہ ایک تھریٹ تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ کیونکہ وہ کام ہی ایکول بہتر اپنے لحاظ سے بہتر اکنامک اور فائنینشیل کنڈیشنز پہ کام کر رہا تھا، تو وہ جو ان سے کنزرویٹو معاشرہ ہے یا جو ایک نیگیٹو مذہبی معاشرہ تھا، وہ اس کو کیسے قبول کرتا۔ ذاتی طور پہ اگر آپ اس کو کبھی پڑھنے کا موقع ملے تو کارل مارکس ایک اچھی طبیعت، اچھی ذہن کا خوبصورت آدمی ہے۔ میرے یہاں اس کو دو وجوہات کی بنیاد پہ میں کارل مارکس کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ ایک تو میں نے بتایا کہ اس کی جو سوشلسٹ تھاٹ تھی وہ حصوں بخروں میں میرے تک پہنچی، اور میں نے اس سے ایگری کیا اور اس پہ ایکٹ بھی کیا، اور آج تک اس کی بعض چیزیں میرے ساتھ چلتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں خوبصورتی، یعنی کہ جو اور بھی 3 4 5 بندے میں بات کروں گا، کارل مارکس دنیا کے ان عظیم لوگوں میں سے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی تھاٹ کی وجہ سے تاریخ کا دھارا بدل گیا۔ تاریخ کا دھارا بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک، یعنی کہ موسٹ آف دا انسان، یعنی کہ انسانوں کی جو ایک اکثریت تھی پوری دنیا میں، وہ چیزوں کو ایک خاص رخ میں دیکھ رہی تھی۔ کارل مارکس اور بعض ایسے لوگ ہیں جن کے آگے ذکر آئے گا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے آپ بے شک ڈس ایگری بھی کر لیں ان کی تھاٹ کے ساتھ، لیکن ایک بات سے ڈس ایگری نہیں کر سکتے کہ اس وقت جو پرویلڈ تھاٹ تھی، جس طریقے سے زمانہ چل رہا تھا، جس طرح کے خیالات رائج تھے، انہوں نے ان خیالات کو موڑ کے ایک نیا رخ دیا۔ یعنی کہ وہ جو اس کی ایک پروفیٹک ٹائپ، بعض لوگ کہتے ہیں، اللہ معاف کرے ہم تو نہیں کہتے نعوذ باللہ، لیکن جو اس طرح کی چیزیں اس کے متعلق کہتے ہیں کہ اس نے بڑے جو اس طرح اللہ کے نیک برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں، جس طرح وہ انسانوں کو ایک مقصدیت دے کے ان کا رخ مقرر کر دیتی ہیں، تو کارل مارکس ان عظیم لوگوں میں سے ہے جس نے اکنامکس اور فائنینس پہ وہ کام کیا کہ جس کی وجہ سے انسانیت کی سوچ کا رخ بدلا، اور وہ کبھی مر اس لیے نہیں سکا اور شاید مرے گا بھی نہیں، کیونکہ نہ ہمارے حالات بالکل ٹھیک ہونے ہیں دنیا کے فائنینشلی، نہ کارل مارکس کے جو رومانٹسزم ہے وہ کبھی ختم ہوگا۔ میں آج سے لے کر پچھلے 25 سال سے کارپوریٹ ورلڈ میں شامل ہوں، اور کارپوریٹ کے اندر میرا تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو چینج ہو گیا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جس طریقے سے سوشلزم و کمیونزم پرفیکٹ نہیں ہے، ڈیفینیٹلی کیپٹلزم کو کون کہتا ہے کہ یہ پرفیکٹ ہو سکتا ہے، یا کارپوریٹ کا سسٹم، لیکن کارپوریٹ کی لوگوں نے کم از کم ہمارے جیسے عام لوگوں کو ایک ایکسیسیبل لائف، ایک کمپیٹیٹیو لائف، کچھ ایکول گراؤنڈز اور کچھ مواقع ایسے دیے ہیں کہ ہم بھی لوگوں کی طرح چل سکیں۔ سوشلزم میں سب سے بڑا مسئلہ کہا تو کارل مارکس نے ریلیجن کے لوگوں کے لیے تھا کہ اوپیم پیا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پچھلے 100-150 سال میں خاص طور پہ ہمارے ملک کے اندر سوشلسٹ لوگوں نے اب کہیں ریسنٹ پاسٹ میں
ओपीएम पी लिया हुआ है। इस वजह से कि आपको ये लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नज़र नहीं आएंगे, रोमांटिसिज्म में ज़्यादा नज़र आएंगे। कार्ल मार्क्स बड़ा आदमी इसलिए है कि उसका रोमांटिसिज्म विद प्रैक्टिकल मूवमेंट था। हमारे मुल्क में उसको पसंद करने वाले वो लोग हैं जिनके अंदर एक उसके साथ एसोसिएशन तो है, मोहब्बत तो है, उसको अपना लीडर तो मानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी का कुछ ना कुछ कमी कहीं पाई जाती है। मेरे ख्याल के मुताबिक हमारे मुल्क के अंदर अगर लोग जो सोशलिस्ट हैं, जो कार्ल मार्क्स की थॉट पे काम करना चाहते हैं, तो इनको कार्ल मार्क्स की जो थॉट है उसको आज की हकीकतों के साथ रिलेट करना पड़ेगा। इनको दास कैपिटल की या मैनिफेस्टो की नई तशरीहात लिखनी पड़ेंगी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैपिटलिज्म अब एक हकीकत है। कार्ल मार्क्स के ज़माने में ये उग रहा था, अब ये बुलंदो बाला हो चुका है। अब अगर ये किसी की खाम ख्याली हो सकती है कि सिर्फ कोई 2-4 सुर्ख रंग के कपड़े पहन के जुलूस निकाल के ये ख़त्म हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप कार्ल मार्क्स की तरह से काम करना चाहते हैं तो कार्ल मार्क्स की तरह न्यू सॉल्यूशंस लेकर आएं। इस दौर के अंदर किस तरीके से मसावात लाने की कोशिश की जा सकती है, उस पे कोई रिसर्च करें, कोई बच्चों को सपोर्ट करें थीसिस वर्क के अंदर, कोई इस तरीके से लाएं कि ये जो दो दुनियाएं हैं ये किस तरीके से आपस में मिल सकती हैं। इस तरीके से कार्ल मार्क्स के नाम को ज़्यादा बेहतर तौर पे याद रखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।